Assalamu alaikum friends, welcome back to the world best novel. I hope so friends, you are all good. After a very long time period, now again I am going to read the novel and then upload. So I request you, please kindly support me, keep watching, keep supporting and let me know your favorite novel. So آج ہم ایک اپنا نیا ناول سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام سانسوں کی ڈور. یہ تحریر ہے آمنہ یاسمین کی. آئی ہوپ یہ ناول آپ سب کو بہت اچھا لگے گا. اپنے فیڈ بیک کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. سائن کرو. پین دوبارہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کیوں کروں؟ مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی. مقابل بھی آنکھوں میں غصہ لیے کھڑا تھا. تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ زبردستی کرنے والے؟ چیئر پر بیٹھی لڑکی نے چبا چبا کر کہا اور لہجے میں غصے کا اظہار تھا. یہ تو تمہیں سائن کرنے کے بعد بتاتا ہوں کہ میں ہوتا کون ہوں. اب کی بار لہجے میں شرارت تھی. آلیان شاہ تمہارا ہو گیا ہے دماغ خراب. انگلی اٹھا کر غصے سے غرائی جبکہ مقابل کھڑے شخص نے نرمی سے انگلی تھام لی اور واقعی بہت خراب ہو گیا ہے. اسے مزید خراب نہ کرو ورنہ تمہارے خود کے لیے برا ثابت ہوگا. جتنی نرمی سے انگلی تھامی تھی اتنی سختی سے مروڑ دی اور لڑکی چیخ پڑی. میں سائن نہیں کروں گی. جو کرنا ہے کر لو. ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی. اگر تم بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو آئی ہیو نو پرابلم ڈیئر. بات کے اختتام پر آلیان کے چہرے پر دلنشیں مسکراہٹ ابھر اٹھی جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی کا رنگ سفید پڑ گیا. پھر تھوڑی دیر بعد غصے سے لال ہو گیا. مگر سائن میں پھر بھی نہیں کروں گی. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر ٹھہر ٹھہر کر بولی. چاچی کا کیا ہوگا؟ دادا سائی تو طنز کے تیر چلا چلا کر انہیں مار دیں گے. اور حوریہ کا کیا ہوگا؟ تمہارا گھر سے بھاگنا اس کی آزادی کو ختم کر دے گا. لیکن تمہیں کیا؟ چلو نہ کرو سائن. آلیان نے پیپرز اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا جبکہ تب تک آیت نے پین پکڑ لیا تھا. بتاؤ کہاں سائن کرنا ہے؟ آیت نے پیپرز پکڑتے ہوئے پوچھا جبکہ آلیان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک واضح تھی. جہاں جہاں آلیان نے ہاتھ رکھا آیت وہیں سائن کرتی گئی. پیپرز آلیان نے اپنی جیب میں ڈالے اور وہی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا. آیت اٹھی اپنا بیگ اٹھایا اور آلیان کی طرف رخ کر کے بولی. اٹھو اب چلو. آلیان نے سامنے پڑے ٹیبل سے پانی کی بوتل گلاس میں انڈھیلی. ابھی تو ہمیں ٹائم ساتھ گزارنا چاہیے. آخر نیولی ویڈنگ کپل ہیں. آلیان کے لہجے میں شوخ پن اور آنکھوں میں شرارت چھپائے نہیں چھپ رہی. آیت مسکرائی. آلیان کے قریب صوفے پر کھڑی ہوئی. ذرا جھک کر پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک دم سے پانی سے بھرا گلاس آلیان کے چہرے پر گرا دیا. آلیان کا چہرہ غصے سے لال ہوا پھر چند پل بعد مسکرا دیا. اچانک آیت کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. آیت جو کہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی آلیان کے برابر آ گری. اس اچانک حملے پر آیت بوکھلا گئی جبکہ آلیان نے اسے مزید قریب کیا اور کان میں سرگوشی کی. تمہاری یہ ادائیں جان لیوا ہیں. اگر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تو وہ ٹھہرا تو میں بعد کا ذمہ دار نہیں. اور ویسے بھی اب ہمارے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے اس لیے اگر بہک گیا تو ذمہ دار تم ہوگی ڈیئر وائف. اور چھوڑ دیا. آیت فوری کھڑی ہوئی اپنا دوپٹہ سیٹ کیا. جیسے حویلی میں داخل ہوئی سامنے سونیا آلیان کی والدہ، رابعہ آیت کی والدہ، حوریہ آیت کی چھوٹی بہن پریشان بیٹھی ہوئی تھیں جبکہ وقار شاہ دادا سائیں حال میں اضطراب سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے. جیسے آیت انٹر ہوئی. لڑکی کہاں سے آ رہی ہو؟ دادا سائیں غصے میں گرائے. کالج. آیت مختصر جواب دے کر خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف چل پڑی. پیپر 12 بجے ختم ہوا تھا اور اب 4 بج رہے ہیں. پاگل سمجھ رکھا ہے ہمیں. یہ تربیت کر رہی ہو تم رابعہ اپنی بیٹیوں کی. یہ تمہاری آزادی کا نتیجہ ہے. بہو
تم نہ اچھی بن سکی بیوی، تم نہ اچھی ثابت ہوئی، اب ماں تو اچھی بن جاؤ۔ یہ اولاد۔ آیت دوسری سیڑھی پہ رکی، پلٹی، اور آپ نہ باپ اچھے ثابت ہوئے میرے بابا کے حق میں، اور نہ اب دادا اچھے ثابت ہو رہے ہیں میرے معاملے میں۔ آیت غصے سے کہتی، آخری نگاہ دروازے کے پاس کھڑے الیان پر ڈال کر گئی۔ آنکھوں میں نفرت عیاں تھی اور سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اوپر چڑھ گئی۔ دادا سائیں رابعہ بیگم کی طرف پلٹے اور غصے سے، یہ ہے تمہاری تربیت، تمہاری اولاد کو بڑوں کا احترام نہیں۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہنے لگے تھے، پیچھے سے آواز آئی، دادا۔ آیت میرے ساتھ تھی۔ آواز پر دادا سائی نے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے کے پاس الیان کھڑا تھا۔ آیت میرے ساتھ تھی۔ میں نے ڈرائیور کو کسی کام سے بھیجا تھا اور آیت کو واپسی پر پک کر لیا، مگر ایک امپورٹنٹ کال کی وجہ سے واپس جانا پڑا۔ جلدی میں کسی کو بتا نہ سکا کہ آیت میرے ساتھ ہی ہے۔ سوری دادا۔ الیان کا لہجہ قدرے مدھم تھا۔ دادا سائی آگے بڑھے اور الیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا دبایا۔ کوئی بات نہیں، مگر آئندہ خیال رکھنا، اور اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ باجی، آپ کو باہر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، امی بہت ہرٹ ہوئی ہیں۔ حوریہ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بولی، آپ کے لیے پریشان ہو رہے تھے دادا، اور آیت نے حوریہ کی بات کاٹی، میرے لیے پریشان؟ وہ قدرے حیرانی سے رک رک کر بول رہی تھی اور آخر میں ایک کہکا لگایا، میرے لیے وقار شاہ پریشان؟ بڑے ہیں تم سے آیت، اگر رشتے کا پاس نہیں ہے تو عمروں کے اس فرق کا تھوڑا لحاظ کر لیا کرو۔ کمرے میں داخل ہوتی رابعہ بیگم نے آیت کی بات سن لی، جس پر وہ غصے میں بولی، امی یہی بات وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ آیت چیخ اٹھی، اس گھر میں امی ہمارا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، ہر کوئی اپنی منمانی کرتا پھرتا ہے، ہم تو جیسے کٹ پتلیاں ہیں نا، جنہیں جیسے چاہیں انہیں اشاروں پر نچائیں۔ آیت غصے میں اول فول بولتی باتھ روم میں گھس گئی اور دروازہ زور سے مارا۔ کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو؟ ذرا عقل نہیں ہے، اس کا کیا بنے گا؟ بابا سائیں اس کی انہی حرکتوں پر خفا ہوتے ہیں۔ رابعہ بیگم بیڈ پر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ امی باجی کا آپ کو پتہ ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، دیکھیے گا صبح تک غصہ چھو منتر ہو جائے گا۔ حوریہ نے رابعہ بیگم کے کندھوں کو تھامتے ہوئے کہا، جبکہ رابعہ بیگم خاموش رہیں۔ حوریہ اپنی کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ آیت اٹھی، کمرے سے باہر آ گئی، نیچے لان میں ٹہلنے چلی گئی۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے وہ چل رہی تھی، اپنی ہی دھن میں ٹھنڈی ہوائیں دل و دماغ کو سکون بخش رہی تھیں۔ آیت زمانے سے بے نیاز اپنی دھن میں چل رہی تھی۔ الیان کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی، آیت کو کوئی خبر نہیں۔ الیان نے آیت کو اپنی آنکھوں سے حصار میں لیا، آیت کو کوئی خبر نہیں۔ الیان قدم قدم چلتا آیت کے قریب آیا، پلک جھپکتے ہی آیت کے کان سے ہینڈ فری اتاری اور کان میں، ہیلو وائف۔ آیت اچھل کر پیچھے ہٹی، پلٹ کر دیکھا، الیان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آیت نے دل پہ ہاتھ رکھا، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہر جگہ پر زکوٹا جن بن کر حاضر ہو جاتے ہو۔ آیت چڑچڑی ہو کر بولی، اب تو ہر راستہ تم تک ہی جاتا ہے۔ الیان کا لہجہ شوخ ہوا، زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے الیان۔ آیت نے میوزک بند کرتے ہوئے کہا، اور تمہیں کیا لگا تمہاری زندگی بدل گئی؟ نہیں، ابھی تو لڑنا باقی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم لڑ سکتے ہو۔ تعلق کا اقرار آہستہ آواز میں نہیں کیا جاتا، نہ ہی تعلق پردوں کے پیچھے قائم کیے جاتے ہیں۔ تعلق کا اعتراف سب کے سامنے کیا جاتا ہے، چھپ کر نہیں۔ آیت جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ رہی بات لڑنے کی، تو ڈیئر وائف، تم مجھے کبھی پیچھے نہیں پاؤ گی، ہر قدم پر ہم قدم پاؤ گی۔ الیان کہتا پلٹ کر چلا گیا، جبکہ آیت وہیں گم سم کھڑی رہ گئی۔ صبح آیت ناشتہ لگانے میں رابعہ بیگم کی ہیلپ کر رہی تھی، کیونکہ سونیا بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وقار شاہ گھر کے سربراہ کی کرسی پر پرجمان تھے اور بڑی ٹھاٹھ سے ناشتہ نوش فرما رہے تھے۔ حوریہ سیڑھیاں پھلانگتی جلدی جلدی اتر رہی تھی، ناشتے کی ٹیبل پر سے جوس کا گلاس اٹھا کر جلدی جلدی نگلنے لگی کہ وقار شاہ نے ٹوکا، آرام سے بیٹا، سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرو، یہ کوئی طریقہ کار نہیں کھانے پینے کا۔ دادا میں پہلے بہت لیٹ ہو رہی ہوں، میرا ناشتہ ہو گیا، حوریہ خالی جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کچن کی الماری سے دیکھتی آیت کی آنکھیں یکا یک نمکی پانی سے بھر گئی۔
وقار شاہ نے کبھی آیت کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارا۔ آیت ان کے پیار کے لمس کے لیے تڑپ اٹھی۔ وجہ حریہ اپنے بابا بلال شاہ وقار شاہ کا چھوڑا بیٹا پر گئی ہے۔ سارے نین نقش، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، رکھ رکھاؤ سب بلال شاہ جیسا ہے، اور سب سے بڑی وجہ بلال شاہ کے انتقال کے بعد حریہ کی پیدائش، جبکہ آیت اپنی ماں جیسی ہے، بس غصہ بلال شاہ جیسا ہے۔ آیت بلال شاہ اور رابعہ کی شادی کے 2 سال بعد دنیا میں آئی۔ جو کہ یہ شادی وقار شاہ کی مرضی کے خلاف ہوئی، اس لیے بلال اور رابعہ کو حویلی چھوڑنی پڑی۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں بلال شاہ کی موت ہو گئی۔ پھر اچانک ایک دن احمد شاہ، وقار شاہ کا بڑا بیٹا، بلال شاہ کی فیملی کو ڈھونڈ لیا اس نے، اور انہیں تب علم ہوا کہ ان کے جان سے پیارے بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ احمد شاہ اپنی بھابھی اور بھتیجی کو اپنے ہمراہ حویلی لے آئے۔ بلال شاہ کے انتقال کا سن کر وقار شاہ نڈھال ہو گئے۔ ایسے میں حریہ کی پیدائش پر انہیں حریہ کی شکل میں بلال شاہ واپس مل گیا ہو۔ حریہ کے ساتھ کھیلنا، حریہ ہوتی ساری حویلی میں۔ یہ بات 8 سال کے الیان نے بھی محسوس کی، لیکن اسے اس بات سے زیادہ فرق نہ پڑا کیونکہ اس کا ٹائم اسے ملتا۔ جگہ تو رابعہ اور آیت کو اپنی بنانی تھی۔ رابعہ گھر کے کام کاج میں سنیا کا ہاتھ بٹاتی۔ آیت نے خود کو مکمل طور پر خاموش کر لیا۔ شروع میں الیان حریہ سے چڑھنے لگی، پھر حریہ کی اپنے لیے محبت دیکھ خاموشی اختیار کر لی، جبکہ الیان اسے رتی بھر پسند نہیں تھا۔ وقار شاہ آیت کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا، بس وقت نہیں تھا آیت کے لیے۔ ہر رشتہ پروان چڑھنے کے لیے وقت مانگتا ہے۔ آپ کی توجہ، آپ کی محبت، آپ کے احساسات رشتے کو مضبوط اور خوبصورت بناتے ہیں، اور ان سب کے لیے آپ کے پاس اس رشتے کے لیے ٹائم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پیسوں سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، احساسات اور محبت کمائے جاتے ہیں۔ وقار شاہ کی زندگی میں ایک اور بڑا طوفان تب آیا جب اچانک احمد شاہ فالج کے اٹیک کی وجہ سے حلقے حقیقی سے جا ملے۔ کندھے پر ہاتھ رکھا ہلایا، جی امی۔ آیت مسجد سے واپس آئی، کہاں کھو گئی؟ یہ چائے الیان کو دے کر آؤ۔ ڈائننگ ٹیبل پر سے وقار شاہ اٹھ چکے تھے۔ الیان کے سامنے چائے رکھ کر آیت وہیں کھڑی ہو گئی۔ الیان نے آنکھوں سے شکریہ ادا کیا۔ الیان، آج میں کالج آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ حریہ نے چادر اوڑھے ہوئے کہا۔ کیوں؟ آیت ایک دم سے بولی۔ باجی گاڑی ورک شاپ پر گئی ہوئی ہے۔ حریہ نے چادر کو سر پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ اس گھر میں ایک ہی گاڑی ہے؟ آیت کے سوالات پر الیان خاموش مسکرا رہا تھا۔ اف باجی، اتنے سوال۔ الیان، میں باہر آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، آپ کے پاس 2 منٹ ہیں۔ حریہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر چلی گئی۔ تم اسے چھوڑنے نہیں جاؤ گے؟ آیت براہ راست الیان سے مخاطب ہوئی۔ گھر پر کوئی گاڑی نہیں ہے اور وہ کالج کے لیے لیٹ ہو رہی ہے۔ الیان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ رحیم بخش تو ہے نا؟ آیت نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مگر گاڑی نہیں ہے۔ الیان نے چند بال بعد آیت کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں چمک واضح تھی، اور الیان ارادہ سمجھ گیا تھا، تبھی فوراً نہ میں سر ہلایا۔ میں اپنی گاڑی کسی کو نہیں دوں گا، الیان نے دو ٹوک انداز میں کہا، جبکہ آیت کی آنکھوں کی چمک دمک مٹ گئی اور وہ برتن اٹھانے لگی۔ الیان چابیاں اٹھائے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد الیان ہال میں انٹر ہوا، تب تک وقار شاہ کال سن کر آ چکے تھے اور چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر الیان کی طرف دیکھا اور کہا۔ تم تو حریہ کو کالج چھوڑنے گئے تھے نا، اتنی جلدی آ گئے؟ دادا، حریہ رحیم بخش کے ساتھ گئی ہے، الیان نے آیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گاڑی؟ وقار شاہ نے گاڑی کا پوچھا۔ میری گاڑی ساتھ لے کر گیا ہے۔ آیت، ایک کپ کافی میرے کمرے میں پہنچا دو۔ الیان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آیت کو ایک عجیب سی خوشی ہوئی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کبھی آیت کی بات کو کسی نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، شاید اس لیے آج الیان کے اس عمل سے وہ اتنا اچھا فیل کر رہی ہے، ورنہ یہ بات بہت معمولی سی ہے۔ کافی کا مگ لیے آیت الیان کے کمرے میں گئی، جہاں وہ بستر پر گم سم لیٹا ہوا تھا۔ آیت نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اگر اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے گاڑی رحیم بخش کو سونپ کر تو دی کیوں؟ اور کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تمہاری آنکھوں کی اداسی برداشت نہیں ہوئی؟ تم نے مجھ سے خواہش کی اور پوری نہ کر سکوں تو یہ بات تو غلط ہے نا؟ محبت کا پہلا تقاضا ہی محبوب کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ الیان کی آواز میں ایک عجیب سرور تھا۔ آیت کا قہقہا بلند تھا، پھر ہنستی چلی گئی، یہاں تک کہ آنکھوں کے پورے
یہاں تک کہ آنکھوں کے پورے نم ہو گئے۔ دیکھنے والا کنفیوژن کا شکار ہو جائے کہ ہنس رہی ہے یا رو رہی ہے۔ الیان آیت کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ کافی پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کون سی انڈین مووی دیکھ لی، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ اور اپنی آنکھیں صاف کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں چاہتا ہوں تم اب شادی کے بندھن میں بندھ جاؤ۔ وقار شاہ اور الیان شطرنج کی بساط لگائے اسٹڈی میں موجود تھے۔ وقار شاہ نے الیان کی جانب دیکھ کر کہا، دادا آپس کی بات ہے۔ الیان ذرا آگے کو ہوا اور آہستہ آواز میں بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وقار شاہ کا قہقہہ اسٹڈی میں گونجا۔ میں سنجیدہ ہوں برخوردار۔ وقار شاہ اپنی باروب آواز میں بولا، میں بھی سنجیدہ ہوں دادا۔ الیان کا لہجہ بچے جیسا تھا جس کی کسی بات پر کوئی یقین نہ کرتا ہو۔ اچھا تو یہ بات ہے میاں۔ وقار شاہ چند پل کے لیے ٹھہرا، پھر، میں نے لڑکی دیکھ لی ہے تمہارے لیے۔ کون؟ الیان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اسے یہ مذاق لگ رہا تھا کہ دادا مجھے باتوں میں لگا کر جیتنا چاہتے ہیں۔ حوریہ۔ حوریہ کے نام پر جہاں الیان چونکا، وہیں باہر سے گزرتی حوریہ کے قدم رک گئے۔ جی؟ الیان نے بے یقینی سے وقار شاہ کی جانب دیکھا۔ ہاں بھائی، میں چاہتا ہوں میری حوریہ میرے پاس رہے ہمیشہ۔ میں نے بلال کو دور کر کے اچھا نہیں کیا، اب اپنی حوریہ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وقار شاہ کا لہجہ بات کرتے کرتے نم ہو گیا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے، حوریہ کے امتحان ہو جائیں تو تمہاری اور حوریہ کی شادی کر دی جائے۔ یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ آیت نے حوریہ سے پوچھا جس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں باجی، مجھے کیا ہونا ہے؟ حوریہ نے اپنے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا جبکہ دل ابھی تک تیز تیز دھک دھک کر رہا تھا۔ چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ آیت نے رسالہ بند کرتے ہوئے کہا، پیپرز کی ٹینشن کی وجہ سے۔ حوریہ بستر میں گھستے ہوئے بولی، ٹینشن کی وجہ سے تو رنگ زرد ہوتا ہے، تمہارا سرخ ہو رہا ہے؟ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات 12 بجے آیت کی آنکھ پیاس سے کھلی، اٹھی، سائڈ ٹیبل پر سے گلاس اٹھایا، خالی تھا، پھر جگ میں دیکھا تو جگ بھی خالی پڑا ہوا تھا۔ آیت پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گئی۔ آیت اپنی ہی دھن میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ نیچے سے اوپر آتے شخص نے زور سے ٹکرائی اور اس شخص کے ہاتھ سے کوئی گرم چیز چھوٹ گئی اور آیت کے پاؤں میں آ گری۔ آیت نے چیخنے کے لیے منہ کھولا جسے اس شخص نے اپنے ہاتھ سے روکا۔ مضبوط ہاتھ آیت کے منہ پر تھا۔ آیت بول تو نہ سکی مگر رونے لگی۔ آیت نے آنسو سے اس شخص کے ہاتھ کو بھگویا۔ اس شخص نے سرگوشی کی۔ میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، خبردار اگر آواز نکالی تو۔ ہاتھ ہٹایا اور پلک جھپکتے ہی آیت کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور آیت کی بولتی واقعی الیان کی اس حرکت پر بند ہو گئی۔ آیت ایک دم سادھے الیان کی باہوں میں تھی۔ دل کی رفتار اچانک تیز ہو گئی۔ آیت کو غصہ نہ آ رہا تھا، نہ اچھا فیل ہو رہا تھا، لیکن کچھ تو تھا۔ آیت کو ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا، شاید اس لیے کہ الیان اس کا محرم ہے یا اس لیے